محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں انسان کو اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا ہے؟ تو اس کی وجہ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش کا مقصد یہ جہان نہیں ہے، بلکہ انسان کی تخلیق اور انسان کی پیدائش اور اس کو پیدا کرنے کا مقصد اصلی جو ہے وہ اگلا جہان ہے، جہاں انسان نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جو بہت ہی طویل زندگی ہے، جو بہت ہی طویل زندگی ہے، یقینی زندگی ہے، قطعی زندگی ہے، حتمی زندگی ہے، باقی زندگی ہے، والآخرۃ خیر وابقا، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اصلاً انسان کو اللہ رب العزت نے وہاں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب پھر یہ بات بھی ہوئی تھی کہ اگر وہاں کے لیے پیدا فرمایا ہے تو پھر یہ دنیا کیا ہے، یہ جہان کیا ہے؟ تو پھر یہ درمیان کا 40-50 سال کا جو پیریڈ درمیان میں آتا ہے نہ ہونے کے برابر ہے، 60-70 لگا لیں، 80 سال، تو یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، لمحہ ہے، بس لمحہ۔ میں یہ بات پہلے بھی کبھی کر چکا ہوں کہ کبھی کبھار کچھ لوگ موازنہ کرتے ہیں آخرت اور دنیا کی زندگی کا، تو یاد رکھیے گا کہ جو موازنہ ہے نا، وہ صرف قیامت کا جو ایک دن ہے، اس ایک دن کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے اس زندگی کا، آخرت کی ساری زندگی نہیں، آخرت کی ساری زندگی کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جاتا۔ جب موازنہ کیا جاتا ہے نا آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی، اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ 2 منٹ ہے، 2.5 منٹ ہے، 1.5 منٹ ہے، یا 1 ساعت ہے، یا صبح کی ایک گھڑی ہے، یا شام کی ایک گھڑی ہے، یا ایک دن ہے، تو وہ موازنہ صرف قیامت کے ایک دن کے ساتھ ہوتا ہے جو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اس کے ساتھ موازنہ کیا جاتا ہے، اور یہ موازنہ قطعاً آخرت کی ساری زندگی کے ساتھ نہیں ہے دنیا کا، وہاں تو موازنہ ہے ہی نہیں بالکل، کیونکہ آخرت کی زندگی اس قدر بڑی ہے، اس قدر طویل ہے کہ وہ تصور اور احاطہ تصور سے ہی بالا تر اور ماورا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال کے ذریعے آخرت کی زندگی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ مثال میں بارہا آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، لیکن اب آنا ہے اس بات کی طرف کہ یہ کیا ہے، 50، 60، 70، 80 سال، یہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کی جو زندگی ہے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس قدر طویل ہوگی اور کس قدر بڑی ہوگی وہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور یاد رکھیے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے نا، اس ٹوٹل خلا کا 1% بھی ابھی انسانیت وہ ریکور نہیں کر پائی، صرف 1% بھی۔ یہ خلا کتنا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان خلا کتنا ہے؟ ہم کہتے ہیں سائنس اپنی ترقی کی انتہاؤں پہ پہنچ گئی ہے، فضا کے اندر کیا کچھ ہے، تو سائنس ان چیزوں کے اندر جا کر گھس کر اور ان کی ساری معلومات لے چکی ہے، اور اپنے جدید ذرائع کے ذریعے سائنس ان کی شکلیں اور ان کی صورتیں اور ان کی زندگی اور ان کے چاند اور ان کے دن اور ان کے رات اور ان کے مٹیریل پتہ نہیں کیا کچھ کر چکی ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان خلا ہے، اس کا صرف بمشکل 1% ابھی انسان پہنچ پایا ہے،
1% پہ ہاتھ ڈال پایا ہے. 99% یہ صرف زمین اور آسمان کے درمیان. اندازہ لگائیں کہ یہ درمیان کا خلا کس قدر بڑا ہے. اس لیے جو سائنس ہے نا وہ آسمان کو نہیں مانتی, اسکائی کو نہیں مانتی. وہ کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس شواہد میں ایسی کوئی چیز آئی نہیں ہے. اور سائنس اس چیز کو تسلیم کرتی ہے جو اس کے تجربے میں آ جائے, اس کے شواہد مشاہدے میں آ جائے. وہ کہتے ہیں ہمارے مشاہدے میں تو کوئی ہے ہی نہیں. تو کیا ہے؟ اسپیس 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 اسپیس, خلا 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 خلا, بس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو جتنی اسپیس ہے اور جتنا خلا ہے اس کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے. بہت بڑی مثال ہے یہ. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنی عقل کو سامنے رکھ کر اس مثال کو چھوٹے لیول سے سمجھیں. رائی کے دانے چھوٹے سے ہوتے ہیں, گندم کے دانے سے بھی چھوٹے, اور ہم میں سے ہر شخص اگر صرف اپنی مٹھی بھرے تو بلا مبالغہ ہزاروں دانے ہماری مٹھی میں آ جائیں گے. اور اگر ہم دامن بھریں رائی کے دانوں سے تو میرا خیال ہے یہ بات لاکھ تک پہنچ جائے گی. آپ حضرات جس مسجد میں بیٹھے ہیں, جس ہال میں بیٹھے ہیں, صرف اس ہال کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے تو ہماری کاؤنٹنگ, دنیا کی کاؤنٹنگ, ٹھیک ہے, وہ ختم ہو گئی. وہ ختم ہو گئی. ابھی میں اوپرلے پورشن پہ نہیں گیا, اور ابھی میں صحن میں نہیں گیا, اور ابھی میں پیچھے جو ہال ہے اس میں نہیں گیا, اور پیچھے کمرہ ہے اس میں نہیں گیا. یہ صرف 1.25 کنال کی جگہ ہے, اور 1.25 کنال میں سے بھی یہ اندر کا جو ہال ہے یہ اس کا شاید ہاف ہی ہوگا. ہاں, کچھ 10-11 مرلے, اتنی جگہ صرف ابھی, اور یہ بھی چند فٹ اونچی. تو ہماری سائنس یہ ختم ہو گئی, کاؤنٹنگ. لیجیے رائی کے دانوں سے بھریے پوری مسجد کو, مسجد کے ساتھ ساتھ پورے بی بلاک کو رائی کے دانوں سے بھر دیجیے, اور بی بلاک کے بعد پورے سبزہ زار کو رائی کے دانوں سے بھر دیجیے, اور سبزہ زار کے بعد آپ چلیں لاہور کو رائی کے دانوں سے بھر دیجیے, اور لاہور کے بعد آپ پنجاب کو بھر دیجیے, اور پنجاب کے بعد آپ پاکستان کو بھر دیجیے, اور پاکستان کے بعد آپ ایشیا کو بھر دیجیے, بر صغیر کو بھر دیجیے. چلیں جہاں جہاں تک دنیا ہے بھر دیجیے. پھر اوپر کی طرف اٹھیے, پھر آسمان تک بھر دیجیے. ہماری کاؤنٹنگ ختم ہو گئی تھی یہیں پر. کتنے خربہا خرب ہم یہیں پر خلاص ہو گئے تھے. کتنے رائی کے دانے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان کا سارا خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے, ایک جگہ 100 سال, ایک جگہ 1000 سال. آپ نے فرمایا 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے, ایک دانہ اٹھا کے لے جایا کرے. 1000 سال بعد ایک دانہ. 50,000 سال, 50,000 سال, اتنے سے دانے 50,000 سال گزر جائیں گے, اور اتنے سے دانے لاکھ سال گزر جائیں گے, اور میرا دامن بھر کے کروڑ سال گزر جائیں گے. تو حضور فرماتے ہیں 1000 سال بعد ایک پرندہ آئے, ایک دانہ اٹھا کے لے جائے. ایک دن آئے گا زمین و آسمان کے درمیان بھرا ہوا دانوں کا خلا, یہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے, آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. ہاں اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. ہاں اس کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے کہ یہ زندگی ہے, یہ تم نے گزارنی ہے. یہ تمہاری زندگی امن کی گزرے, سکون کی گزرے, عیش و عشرت کی گزرے, نعمتوں کی گزرے, من چاہی من پسند گزرے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. تمہیں وہاں وہ نعمتیں ملیں مالا عین رأت, کسی آنکھ نے دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنی نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزری. بہت سی تو ہم نے سن لی نا, بہت ساری تو ہم نے سن لی. اللہ کی مخلوقات اتنی خوبصورت ہوں گی, جو محلات ہوں گے کہیں موتیوں کے ہیں, کہیں شیشے کے ہیں, کہیں سونے کے ہیں, کہیں چاندی, یہ تو ہم نے سن لی ہیں, یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا. وہاں کی خواتین ہیں اور ان کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے, وہاں کا انسان ہے اس کی جوانی کا یہ عالم ہے, وہاں کی عورت ہے اس کی جوانی کا یہ عالم ہے, وہاں کے درخت ہیں ان کے پھلوں کا یہ عالم ہے, وہاں کے سائے ہیں ان کے سایوں کا یہ عالم ہے, وہاں کی ہوائیں ہیں ان ہوا, یہ تو سارا ہم نے سن لیا.
یہ تو ہمیں اللہ رب العزت نے بتا دیا، یہ تو ہمیں پتا چل چکا. پھل ہیں لا مقطوعہ، کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا ممنوعہ، کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا ان سے، کوئی آپ کو ان سے روک نہیں سکے گا. ہم نے یہ بھی سن لیا لہم فیہا ما یشاؤون، جو تم چاہو گے وہ ہوگا، یہ بھی ہم نے سن لیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مثال سے بھی سمجھایا، جو تم چاہو گے وہ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ ایک جنتی بیٹھا ہوگا، ایک پرندہ اڑ رہا ہوگا، اس کا دل کرے گا اس کو روسٹ کر کے کھانا چاہیے، چنانچہ خواہش پیدا ہوئی، اس نے زبان سے اظہار بھی نہیں کیا، چنانچہ وہ پرندہ گرے گا، ذبح ہوگا، بال اتریں گے، پر اتریں گے، اس کے گوشت کے ٹکڑے بنیں گے. وہ جنتی اپنی من پسند جو اس کی خواہش پیدا ہوئی ہے وہ کھائے گا، اور کھانے کے بعد پھر جب اس کی ہڈیاں رکھے گا، اللہ رب العزت انہی ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت اڑائیں گے، اور پھر اس کے اوپر پر اور بال اور پنجے سب کچھ اڑائیں گے، اور اس کے بعد وہ پرندہ اڑتا ہوا چلا جائے گا. یہ تو بتا دیا ہمیں، یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا. یہ یہاں تک ہمیں اس سے بھی آگے ہمیں بتا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس میں نہریں ہوں گی، انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، ایسی نہریں کہ دودھ کی نہریں کہ جن کا کبھی ذائقہ جو ہے کبھی خراب ہوگا ہی نہیں. انہار من عسل مصفا، صاف و شفاف، صاف و شفاف شہد کی نہریں ہوں گی وہاں پر. یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا. گوشت کی قسمیں بتائیں، پھلوں کی، یہ یعنی وہ چیزیں جو زندگی میں ہم کہیں نہ کہیں ان سے آگاہ ہیں، واقف ہیں، وہ تو بتا دیں. پھر اللہ فرماتے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ابھی تو وہ کچھ بھی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے، نہ تم نے سنی، نہ تم نے دیکھی، کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھی، اور نہ کسی کے وہم و گمان میں گزری. وہ طویل اتنی، اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا چکے. سب سے آخر میں جو جنتی جنت میں جائے گا، سب سے آخر میں اللہ رب العزت اسے اتنا بڑا رقبہ عطا فرمائیں گے، اتنی بڑی جنت، ہر نعمت سے سجی ہوئی جنت، اتنی بڑی نعمت جنت عطا فرمائیں گے اس کو جتنی یہ دنیا ہے نا، ساری دنیا ہے جہاں جہاں انسان آباد ہے، یا جس کو اللہ تعالیٰ زمین کہتے ہیں، اس سے وہ رقبے میں 10 گنا بڑی ہوگی. وہ جو آخر میں جائے گا، سب سے آخر میں جو جائے گا، تو اس کو اللہ رب العزت اتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے. ارے بڑوں کا کیا کہنا، بڑوں کا کیا کہنا. اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائیں گے، یہ بتا دیا ہمیں، یہ ہمیں بتا دیا. اور بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بھائی میں نے تمہارے لیے وہ جگہ رکھی ہے. سورہ المطففین میں اللہ یہ نقشہ کھینچ کرنا، تھوڑا سا نقشہ، پھر کہتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. چلو بھائی اب دوڑ لگاؤ اس میں، اب کرو مقابلہ، اب کمپٹیشن ہے تمہارا اس میں، کون ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے، کون اس میں حرص دکھاتا ہے، کون اس میں تنافس دکھاتا ہے، اپنا آگے بڑھے ایک دوسرے سے. تو اللہ میں وہاں لے جانا چاہتے ہیں، کامیاب کر کے وہاں لے جانا چاہتے ہیں، یہ اللہ دلانا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. اسی لیے علماء متکلمین فرماتے ہیں کہ انسان ازلی تو نہیں ہے، ازلی تو نہیں ہے، لیکن ابدی ضرور ہے. ازلی کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ سے ہو، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے تھی. جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھے. ازلی ہے. انسان ایسا نہیں تھا کہ ازل سے نہیں تھا، ایک وقت آیا اس کو وجود دیا گیا، ایک وقت آیا اس کی روح پیدا کی گئی، روح پیدا کی گئی، پھر ایک وقت آیا اس کو وجود دیا گیا. تو انسان ازلی نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں ابدی ضرور ہے. اب جب یہ پیدا ہو گیا نا، اس کی روح پیدا ہو گئی اور پھر یہ اس کو وجود مل گیا، اب یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا، اب یہ نہیں ختم ہونے والا، اب ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. صرف اتنا ہے
اس کے جو سٹیشن ہیں وہ چینج ہوتے رہیں گے. عالم ارواح میں تھا یہ. عالم ارواح سے یہ ماں کے پیٹ میں آیا, ماں کے پیٹ سے دنیا کے جہان میں آیا, دنیا کے جہان سے برزخ میں گیا, برزخ سے پھر حشر میں گیا. ختم نہیں ہونے لگا اب یہ ختم نہیں ہونے لگا. ایک دفعہ پیدا ہو گیا ہے نا, اس کی روح بن گئی ہے ایک دفعہ, اب اس نے ہمیشہ رہنا ہے. اب اس نے ہمیشہ رہنا ہے. چھوٹے چھوٹے پوائنٹ آ رہے ہیں پہلے, چھوٹے چھوٹے. وہ ماں کا پیٹ ہو گیا, دنیا ہو گئی, یہ تھوڑا سا بڑا ہے, برزخ تھوڑا سا اس سے بڑا ہے, قیامت کا دن پھر تھوڑا سا بڑا ہے, پھر عالم آخرت ہے ہمیشہ ہمیشہ, کبھی ختم نہ ہونے والا. یہ یہاں تم جاؤ, تم یہاں وہاں رہو, اللہ کی نعمتیں کھاؤ, اللہ کا فضل کھاؤ, اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو. وہاں پر دن رات صبح شام ایسی جگہ اللہ نے وہ بنائی ہے کہ تکلیفیں پریشانیاں مصیبتیں ٹینشنیں ساری وہ اس یہاں پہ رکھ دیں. بس وہاں کیا ہے, کوئی پریشانی نہیں. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. جسمانی اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے جو 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 تکلیف اور پریشانی ہو سکتی ہے تو وہ ساری کی ساری ختم, سب کی سب ختم. یہ عموماً اور خصوصاً جو بزرگ حضرات ہیں, بزرگ حضرات, تو ان سے پوچھئے, بڑی مشکل, بڑھاپا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جی. کہیں گھٹنوں میں درد ہے, کہیں پاؤں سوج جاتے ہیں, کہیں بلڈ پریشر یکدم تھوڑا سا وہ ہائی ہو جاتا ہے, کبھی لو ہو جاتا ہے, کہیں شوگر کا ایشو ہے, نظر کا معاملہ ہے, سر کا درد رہتا ہے, پیٹ کے مسائل ہیں. ذرا عمر تھوڑی سی زیادہ ہو تو زیادہ ہو جاتے. حیران کن بات یہ ہے, یہ جب انسان آخرت میں جائے گا ان میں سے کوئی بیماری نہیں, کوئی بیماری نہیں, کبھی نہیں ہوگی. اتنا طویل عرصہ کوئی بیماری نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. کوئی سر درد نہیں ہوگا, کوئی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی تکلیف نام کی چیز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. کہیں سر درد ہوتا ہے, ہلکا سا بندہ اٹھتا ہے, ادھر طبیعت نڈھال سی ہے, نہیں ہوگا وہاں, کبھی ایسا نہیں ہوگا. اور نہیں بھائی تھوڑی سی اب احتیاط کرنی ہے. اب عمر کا تقاضا ایسا ہے کہ ہر چیز یہ نہیں ہے کہ بے تکلف کھائی جو, اب احتیاط کرنی ہے. کیوں نہیں کریں گے تو پریشانی ہے. ہمارے کئی جاننے والے, اور نہیں بھائی اب بڑے حساب سے چلنا پڑتا ہے, کوئی حساب نہیں, بے حساب. وہاں بے حساب ہے. یرزقون فیہا بغیر حساب. وہاں کھاؤ بے حساب, نہ کسی شوگر کا, نہ کسی گھٹنوں کا, نہ کسی بلڈ پریشر کا, نہ کسی کا. یا خدا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ہمیں وہاں کوئی روزگار کی ٹینشن نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. ہمیں وہاں کسی دشمن کا, اپنے پرائے کا خطرہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. کوئی وہاں ہمارے بارے میں کوئی غلط پلاننگ نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. کوئی ہماری غیبت چغلی بدخوئی نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. یا اللہ, ہاں اللہ فرماتے ہیں اسی لیے تمہیں میں نے وہاں کے لیے پیدا کیا ہے, تمہیں میں نے وہاں ایسی جگہ. یا اللہ وہاں پر عمر بڑھنے کے خدشات نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے. بال سفید نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے. سیاہ رہیں گے, ہم بوڑھے نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے. کوئی ایکسیڈنٹ کوئی حادثہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے, کوئی حادثہ نہیں ہے. کوئی دیوار گرے گی, نہیں گرے گی. اللہ آپ کی جنت اتنی مضبوط, ہاں اتنی مضبوط. کوئی باہر نکلتے ہوئے کوئی ہٹ کر جائے گا, نہیں کرے گا. کوئی یا اللہ گرمی کا موسم, گرمی برداشت کرنا مشکل ہوگی, وہاں کوئی گرمی نہیں ہوگی. اللہ سردی کے مسائل ہوتے ہیں, کوئی سردی نہیں ہوگی. پانی کبھی ٹھنڈا کبھی گرم نہیں, جو تم جیسا تم چاہو گے ویسا ہوگا. تمہیں گرم چاہیے گرم ملے گا, تمہیں ٹھنڈا چاہیے ٹھنڈا ملے گا. یا اللہ بچوں کے مسائل, کوئی مسائل نہیں, ہر بچہ اپنی جنت میں آباد. اللہ انسانی خواہشات ہوتی ہیں, کہا وہ تو یہاں پر بڑی تھوڑی سی ہیں, وہاں تو بہت بڑھ جائیں گی. خواہشات وہاں بہت بڑھ جائیں گی, پھر ساری پوری ہوں گی, ساری پوری ہوں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. مانگو گے وہ بھی ملے گا,
خواہش کرو گے وہ بھی ملے گا، خواہش کرو گے وہ بھی ملے گا۔ اللہ دنیا کے اندر شراب منع ہے، نہیں پیتے ہم، تو اللہ فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تو ایسی چیزیں تو اللہ تمہیں خود پلائے گا وہاں پر، ایسی چیزیں اللہ تمہیں خود پلائیں گے۔ بڑا دل کرتا ہے کہ کوئی بڑا شاندار سا کوئی سونے کی کوئی چیز ہو، لیکن یہ اللہ منع ہے، کہا تمہارے لیے وہاں پر ڈھیروں ہوں گے، ڈھیروں ڈھیر، اور اساورا من ذهب وفضہ، سونے اور چاندی کے بریسلیٹ اور کنگن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں پہنائیں گے۔ ہاں آپ اندازہ لگائیں، صرف ایک چھوٹی سی میں بات کہنے لگا ہوں، دنیا میں اگر کوئی شخص ایسا ہو 5 کنال، صرف زیادہ نہیں میں جا رہا، 5 کنال کا گھر ہو، 1 اینٹ سونے کی ہو، 1 اینٹ چاندی کی ہو، دنیا رشک سے مر جاتی ہے، اس گھر کو دیکھنے کے لیے دنیا مر جاتی ہے، دور دور سے لوگ، سونے چاندی کا گھر، واقعی ہاں 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 سونے چاندی کا گھر، 1 اینٹ سونے کی 1 چاندی کی، وہ پوری دنیا میں غلغلہ مچ جائے، اور صحافی وہ دور دور سے اس کی رپورٹنگ کرنے آئے، دنیا اس کی پکس لے، اور آج کا دور ہے نا تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر ساری دنیا سیلفیاں بنانا شروع کر دے، میں یہاں کھڑا ہوا تھا، میں اس جگہ پہ تھا، تو اللہ فرماتے ہیں وہاں تو تمہارے پتہ نہیں کتنے ہی ایسے محل ہوں گے، اور محل پتہ نہیں کتنے ایکڑوں پر پھیلے ہوئے ہوں گے، مرلے 2 مرلے یا 5 مرلے کی بات نہیں ہے۔ جنت یہ جگہ ہے، جنت یہ جگہ ہے، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے، ان سب کو مبعوث فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ تمہاری اصل زندگی وہ والی ہے، تمہیں میں نے اس کے لیے پیدا کیا ہے، تم مر جاؤ گے فکر نہیں کرنی، پریشان نہیں ہونا، دوبارہ زندہ ہوگے۔ دنیا سر پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی، وہ یہ کیسے ممکن ہے، ہم نے تو کسی کو زندہ ہوتا دیکھا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا میں نے وقت رکھا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے کہ جس کا دل کیا وہ اٹھا کے وہ زندہ کرتے رہیں ہم، نہیں، مثال کے طور پر بتا بھی دیا، مثال کے طور پر بتا بھی دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ ذرا مردوں کو زندہ کر کے دکھاؤ، وہ جاتے تھے، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اس سے بات چیت کرتے تھے، پھر کہتے تھے جا اپنی قبر میں واپس چلا جا۔ وہ اصحاب کہف کا واقعہ 309 سال سلایا ان کو، اور پھر ان کو اٹھا دیا، اور اٹھا کر اللہ رب العزت نے وہاں کیا بات ارشاد فرمائی، لوگ یہ جان لیں کہ مرنے کے بعد ایسے ہی ہم لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال موت آ گئی ان پر، 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو زندہ فرمایا، کہا یہ دیکھو، یہ مثالیں بھی دکھا رہا ہوں تمہیں میں، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یہ سورہ البقرہ 3 پارہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ ایسی کوئی مثال میں چاہتا ہوں میرے سامنے بھی ظاہر ہو جائے تاکہ لوگوں کا مائنڈ کلیئر ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، فخذ 4 من الطیر، 4 پرندے لو، فصرہن الیک، مانوس کرو ان کو اپنے ساتھ، وہ پرندے مانوس ہو گئے، تمہاری ایک پکار پر اڑتے چلے آتے ہیں، اب ان کو کرو ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد ان کے اتارو، گردنیں اتارو، ان کے پر اتارو، چاروں کے پر مکس کر دو، آپس میں مکس ہو گئے، چلو اب اس کا گوشت کرو، ان کا گوشت بنایا ٹکڑے، اب سارا گوشت مکس کر دو، ان کے پنجے آپس میں ملا دو، گوشت کیما ہو گیا، ہڈیاں گوشت، فرمایا کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ایک ایک چیز الگ الگ پہاڑوں پر جا کر رکھاؤ، الگ الگ پہاڑوں پر جا کر رکھائے، ثم ادعوہن، اب آواز دو، اللہ کس کو آواز دوں، کس کو آواز دوں، کیما پڑا ہوا ہے، پر پڑے ہوئے ہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، پنجے، کس کو آواز دوں، کسی ایک پرندے کو آواز دو، ایک کو آواز دی، اس کی ہڈیاں پہلے جڑی، ہڈیوں کے اوپر گوشت اس کا جڑا، وہاں سے نکل کر گوشت جڑا، گوشت جڑنے کے بعد اوپر اس کے پر لگے، پنجے لگے، سری لگی، یاتینک سعیا، وہ دوڑتا ہوا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا،
اڑتا ہوا دوڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا. میں ایسے زندہ کروں گا. کسی کے ذہن میں ہو کہ فلاں بندہ اس کو تو 10 پرندوں نے کھا لیا تھا اور وہ پرندے ایک ادھر اڑ گیا, ایک ادھر اڑ گیا, ایک ادھر اڑ گیا, پاؤں کوئی ایک نوچ کر لے گیا, سر کسی ایک کے نصیب میں آ گیا, بازو کوئی اور اٹھا کر لے گیا, تو تم یہ نہ سوچنا کہ ان کو کیسے میں جمع کروں گا. فرمایا یہ مثال تمہارے سامنے ہے, ایسے ہی جمع کروں گا. تو پریشان نہیں ہونا. ہاں تم مرو گے, واقعی مرو گے. مرنے کے بعد پھر ایک دن قیامت کے دن تم سب کو اٹھایا جائے گا اور پھر آخرت کی زندگی شروع ہوگی. وہ آخرت کی زندگی اس کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اب سوال پھر وہیں کا وہیں ہے. اب سوال پھر وہیں کا وہیں ہے. اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ درمیان کا جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا سا ہے, چھوٹا سا پیس ہے, 60-70 سال 80 سال, تو بہت زیادہ میں بات کر رہا ہوں, 60-70-80 بہت زیادہ. تو اب تو ایوریج جو ہے بہت کم ہوتی جا رہی ہے اور جو نوجوان موت ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. سڈن ڈیتھ بہت زیادہ اور نوجوان موت بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو 60-70 لگا لے, 80 لگا لے, تو یہ کیا ہے؟ ہاں وہ ساری کی ساری وہ ڈیپینڈ ہی اس پہ کرے گی. وہ ساری کی ساری وہ ڈیپینڈ اس پہ کرے گی. کیسے ڈیپینڈ کرے گی یا اللہ؟ کیا مطلب ڈیپینڈ یہاں پہ کرے گی؟ وہ حاصل کرنی ہے تو پہلے یہ. اب کیا مطلب, اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو وہاں کی تیاری کے لیے اس وقت کو آپ نے استعمال کرنا ہے. کیسے کیسے؟ اب یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آگے انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. میں کوشش کروں گا جتنا تفصیل سے ممکن ہو یہ وضاحت کر دوں کہ وہ حاصل کرنے کے لیے محنت یہاں کرنی ہے. یہاں کی جو محنت ہوگی اس محنت پر ہمیں وہاں وہ جنت ملے گی. وہاں وہ زندگی, من پسند زندگی, عیش و عشرت والی زندگی, خواہش اور چاہت والی زندگی وہ وہاں ملے گی. لیکن اس کا دار و مدار یہاں پہ کی گئی محنت پہ ہوگا. وہ کیا محنت ہے؟ اب انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا موضوع یہی ہے. کوشش کریں گے کہ ہم اس موضوع پہ آ جائیں اور زندگی کا جو مقصد ہے ہم اس کو سمجھ لیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے.